حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام تعریفاں دے لائق تمام حمد و ثنا دے لائق اللہ رب العالمین جل شانہ جل جلالہ جل مجدہ لا تعداد بے شمار درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ دے اور سلامتی اللہ دے نیک صالحین بندیاں تھے حضرات گرامی دو دن پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام دا چہلم گزرے اور داتا سادہ ورس تو اسی پچھلی محفل داتا صاحب دے ورس دے مطابق کر لی سی انہوں نے بارگاہ حاضری لون واسطے ہدیہ عقیدت پیش کرنے واسطے اج اسی حضرت سیدنا امام علی مقام عرش مقام امام حسین علیہ السلام دے ہدیہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے واسطے آج دی محفل انہاں دے واسطے کر رہے ہیں دارد نیاز حشر کے امید با حسین دارد نیاز حشر کے امید با حسین اولیاء را حشر محبان اولیاء دارد نیاز حشر نیاز ایک شاعر ہویا وہ کہندا ہے کہ میں تے اپنے نیاز مندی عقیدت حضرت امام حسین علی مقام دے نال لائی بیٹھا میں تے امید انہاں تو لائی بیٹھا دارد نیاز حشر کہ امید با حسین قیامت والے دن تے میں انہاں تو امیداں لائیاں نے اولیاء را حشر محبان اولیاء کیونکہ اولیاء کرام دے نال اوہی لوگ ہون گے کہ جڑے اولیاء کرام نال محبت کرنے والے حدیث شریف چ بھی آندا ہے المرء مع من احبا کہ جدے نال تسی محبت رکھو گے تہاڈا حشر انہاں نال ہی ہوئے گا انہاں دے نال ہی اٹھائے جاؤ تو اسی تو بار بار اے بہانے انہیں محفلاں تے سارا کہ ساڈا ایک عقیدت دا اظہار پکا ہو جائے انہاں دے نال اے نسبت ساڈی پختہ ہو جائے تو دیکھن قیامت والے دن تے کہہ رہے ساڈا غلام آ جائے تے ساڈی نجات ہو جائے عمل تے ساڈے کول ایسے نہیں ہے کہ جڑے ساڈی نجات کرا سکن سانوں تے انہاں پاکاں ہستیاں تے امیداں نے ساری تو ساڈی امید ایویں نہیں ہے خام خواہی نہیں ہے سکی عقیدت نہیں ہے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم فاروق کہتے ہیں فرق کرنے والے کفر تے اسلام دے وچ فرق کرنے والے اور فرق سارے نے کیتا تے مسلمان ہو گئے نا انہاں صحابہ کرام جنہیں انہوں نے فرق کیتا اسلام دے وچ تے کفر دے وچ فرق کیتا سمجھ گئے اس گل نوں کہ اے فرق ہے وہ حق ہے وہ باطل ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفہ راشد انہوں فاروق اعظم کیا گیا انہوں دی شان کہ شیطان دیکھ کے رستہ ہی بدل دیتا شیطان خوف کھاتا انہوں نے سارے شیطان کو پناہ مانگتے یا اللہ شیطان دے شر تو بچائی اور منگنی بھی چاہیے پناہ تو بہت ظالم ہے آدمی دشمن ہے کھلم کھلا دشمن ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کھلم کھلا دشمن ہے انہ لکم عدو مبین تے پناہ منگنی بھی چاہیے
لیکن شیطان آپ کو ڈر کے رستہ ہی چھڑ دیتا ہو، تو وہ رستہ ہی چھڑ دیتا ہو، ڈرتا ہے اتنا شیطان۔ آپ دی یہ شان، تو آپ دی یہ شان ہے۔ آپ دے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ تے امام حسین علیہ السلام، انہوں نے بھی بچپنا سی باہر کھیل رہے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم غلام زادے ہو، تم ہمارے غلام زادے، ساڈے غلام دے بیٹے ہو تسی۔ انہوں نے عجیب محسوس ہویا، وہ دوڑے گئے جا کے تے حضرت عمر نو کہندے نے کہ ابا جان حسین نے یہ گل کیتی ہے کہ تو میرا غلام زادہ ہے، سارے غلام دا بیٹا ہے۔ آپ نے میں اچھا یہ گل ہے، بڑے خوش ہوئے، اس گل تے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے سانو غلام کیا ہے اپنا، کہ مینوں غلام کیا تے میرا بیٹا انہوں دا غلام زادہ ہے۔ فرماندے نے قلم پینسل دوات لے جا تے لکھا کے لے آ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جنہ دی شان کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تو بعد نبی ہونا ہوندا تے عمر ہوندا، تے جڑے سرکار دے نال ہی آرام فرما رہے روزے مبارک دے اندر کی شاناں نے انہاں دیاں، انہاں پاک آسیاں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جا لکھا کے لے آ کہ عمر تہاڈا غلام ہے، تے لکھا کے لے آندا، فرمایا قبر دے وچ میرے نال آ تے میرے کولے ثبوت ہوئے گا، میں تے کہی جاواں کہ میں غلام ہاں، بندہ تے کہی جاندا غلام ہے، آقا کہہ دے کہ ساڈا غلام ہے، گل تے پھر بندی۔ سرکار فرماندے ہوندے سی میرے پیر مرشد کہ اجے تو تسی کہہ رہے ہو نا، اجے تو تسی کہہ رہے ہو، من رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ ساڈے نے، تے جدوں مالک نے کہتا کہ ساڈا ہے، گل تے پھر ادوں بنے نا۔ تسی من رہے ہو تے کی کچھ ویکھ رہے ہو، کی کرم نوازیاں حاصل کر رہے ہو، تے جدن مالک نے کہتا کہ ساڈا ہے، تو انہاں دا ساتھ جنہاں نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جنہاں دی غلامی تے ناز کردے نے، وہ ثبوت دے طور تے لکھوا کے رکھ رہے ہیں، انہاں دی کی شان ہوئی، انہاں دے ساتھیاں دی کی شان ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ دا حکم ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، انہاں تو ود کے سچا کون ہو سکتا ہے، وہ تو انعام یافتہ دے وچوں ہے نا، کہ جنہاں نو لعاب دہن، جنہاں نو کٹی پہلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اپنی زبان مبارک چ سوائی، حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنی زبان جنہاں نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھیاں تے سوار کر کے جا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ویکھدے تے کہندے نے کیسی سواری کیسی بہترین ملی انہاں تانوں، سرکار مانتے یہ بھی تے دیکھنا کہ سوار کیسا شاندار، جنہاں دی تعریفاں حضور پاس تو اللہ تعالیٰ کرے، جنہاں دی شانہ چل اللہ تعالیٰ قرآن دی آیتاں نازل کرے، انہاں دا ساتھ کیسا ہوئے گا، انہاں دی شان کیسی ہوئے گی، اسی سمجھ سکتے ہیں۔ اج وہ لوگ پیدا ہو گئے نے کہ جڑے کہندے نے جنگ کربلا ہوئی نہیں، ایسے بھی نہ، میں خود پڑھیا وہ کہنا کربلا دا واقعہ تو ہوئے نہیں، جنگ تے ہوئی نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہویا، لوکاں کہانیاں بنا لیں، اے بھی دور آ گیا۔ تے کچھ وہ لوگ نے جڑے انہاں دا دفاع کر رہے ہیں یزید دا، یزید دی اولاد بھی اج سامنے آ گئی، وہ یزید نو امیر المومنین کہہ رہے ہیں تے حق سچ تے کہہ رہے ہیں، تے امام حسین علیہ السلام نو نعوذ باللہ پھر باغی کہہ رہا۔ دو شہزادیاں دی جنگ سی، وہ پتہ لگدا ہے کہ انہاں دا تعلق یزیدی ٹولے دے نال، حسینی گروپ دے نال نہیں ہے، یزیدی گروپ دے نال دے لوگ جڑے انہوں یزید دا دفاع کرنا آ گئے، تے یزید تے امیر معاویہ دے عرس منانے شروع ہو گئے، کئی لوگ انہوں نے متاں ہی ماری گئے، 70 گا جنہوں کہندا سٹھیا گئے وہ لوگ، وہ بابے۔ تو تسی دیکھو کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ انہوں نے اکھاں نہیں کھولے جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ کی پیدائش ہوئی تو حضور پاک انہوں نے اکھاں نہیں کھولیاں، مولا علی کرم اللہ وجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے پکڑایا، فاطمہ بنت اسد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چچی جان، آپ امی جان کہندے سن، مولا علی کرم اللہ وجہ دی والدہ محترمہ انہوں نے پکڑایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑے تو آپ نے اکھاں کھولی،
حضرت مولا علی کرم جنہ دی پیدائش خانے کعبے چ ہوئی مولا علی کرم اللہ او شانہ دے مالک اکھاں نہیں کھولیاں جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں آئے پہلی نظر ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے مبارک تے پئی او مولا علی تے سب تو پہلے بچوں تو ایمان لے والے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ جنہ دا نکاح عرشاں تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی فاطمہ دا تے علی دا نکاح کر دیتا عرشاں تے او انہاں دے مقابلے چ اج لوگ یا اس ویلے بھی انہاں دے مقابلے چ لوگ آئے کہ جڑے فتح مکہ تو بعد مسلمان ہوئے فتح مکہ تو بعد مسلمان ہوئے ابو سفیان معاویہ یہ سارے بعد مسلمان ہوئے جنگاں کیتیاں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مقابلے کیتے یزید دی دادی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چچا دا کلیجہ چھپایا آپ دی لاش دی بے حرمتی کیتی تے یزید نے جنگ کربلا تو بعد کہن لگا اسی ساڈے جڑے میدان بدر ساڈے وڈے مارے گئے اج اسی انہاں دا بدلہ لے لیا وہ تے اپنے کافر دادیاں پردادیاں کافراں نو دا دفاع کر رہا تے خوشی منا رہا کہ اسی آل اہل بیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل نو شہید کر کے تو کہندا اسی بدلہ لے لیا اپنے وڈیاں وہ تے کافراں دا دفاع کر رہا یزید نو تے او دے پتر نے نہیں منیا او دا بیٹا معاویہ او دا نام معاویہ اس بیٹے دا وہ 4 مہینے تخت تے بیٹھا تو اتر گیا نا لعنت پانا میں ہوئے تخت تے جدے تھلے امام حسین علیہ السلام دا خون لگا میں اس تخت تے ٹھوکر مارنا انہیں نہیں اور وہ باپ نو تو انہیں نہیں منیا یزید دے بیٹے نے یزید نو نہیں منیا وہ دے تخت نو لعنت پا کے تھلے اتر گیا انہاں دی آل اولادیاں قبراں دا پتہ کسے نو کی حالات نے اتھے اج اٹھ کے تو انہاں دے عرس منائے جا رہے اج کو لوگ کچھ لوگ وہ نے جڑے انہاں نے امیر المومنین کہنا شروع ہو گئے کچھ ایسے بھی خبیث لعنتی پیدا ہو گئے کہ جڑے آندے نے یہ تو واقعی نہیں ہویا ایویں کہانیاں نے وہ کہندے مینوں دکھاؤ ایک کہندا مینوں دکھاؤ وہ علی اصغر دی قبر کتھے جی علی اصغر شہید ہویا جی علی اصغر ہے سی تو دی قبر دکھاؤ مینوں کتھے ایسے خبیث لوگ آ گئے ہیں جناب وہ نہ دفاع کر رہے وہ کچھ کر رہے وہ کچھ کر رہے بھئی جنت سردار کون ہے امام حسین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے تاکید فرمائی کہ تواڈے دو بھاری چیزاں چھڈ کے جا رہے ہیں ایک قرآن اللہ دی کتاب قرآن تے دوسرا اپنی اہل بیت تے اکٹھے میرے کول حوض کوثر تے آن گے تے انہاں دے نال انہاں نوں مضبوطی نہ پھڑ لین میرے اہل بیت کشتی نوح دی مانند نے جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جڑے لوگ سوار ہو گئے وہ بچ گئے باقی سارے غرق ہو گئے طوفان نوح تے جڑے انہاں دی نسبت اختیار کرن گے یعنی انہاں دی کشتی سوار ہون تو مراد ہے وہ کشتی نوح دی مانند نے کہ جڑے انہاں دے نال لگ جان گے انہاں نال عقیدت تے پیار محبت کرن گے وہ تر جان گے وہ کامیاب ہو جان گے تے باقی غرق ہو جان گے باقی تباہ برباد ہو جان گے امام حسین علیہ السلام دا جگہ جگہ تے دنیا چ نام لیا جا رہا انہاں دی محفلاں سجائیاں جا رہی انہاں دے واسطے نال دعاواں کیتیاں جا رہی انہاں دا ساتھ منگیا جا رہا انہاں دی شفاعت منگی جا رہی وہ شفاعت فرمان گے انہاں تے درود تو بغیر تے نماز نہیں کسے دی ہوندی وہ شانہ اللہ نے تاکہ درود چھڑ دیو نماز نہیں ہونی کیوں ہو جائے گی تے انہاں تے درود پڑھ دے تے انہاں نو شہید کر دے تے تسی شہید کرن والے تسی تعریفاں کر دیو تسی انہاں دے جناب نعرے لاندے پھر دیو جھنڈے اٹھا کے کوئی غیرت ایمانی بھی ہے کہ کوئی نہیں رہ گئی اسی تے بہانے لبنے انہاں نال نسبت جوڑن دے کوئی بہانہ مل جائے کوئی موقع ملے انہاں دا نام لئیے انہاں دی محفلاں سجائیے انہاں نال نسبت پختہ ہو جائے تاکہ کل قیامت والے دن وہ سانوں پہچان لیں کہ ساڈے نال لین والا ساڈا محبت کرنے والا ساڈے نال تو انہاں دی شفاعت اور شفاعت دی وجہ سے نجات حاصل ہو جنت دے سردار تے آپ نے انہوں نے جو شانہ ملیاں ساڑی تے سمجھ تو باہر نے وہ چیزاں ایسیاں چلو انہاں اج اگر کیا اس وقت اسی تسی ہوندے تے کدا ساتھ دیندے
ਕਿਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਅਗਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ? ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਗਲਤ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਖਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਫਾਕੇ ਕੱਟੇ, ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਜੰਗਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ, ਗਲਤ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਮਾਮ ਬਰਹਕ, ਇਮਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ਉਹ ਹੱਕ ਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਮਾਮ ਬਰਹਕ, ਖਲੀਫਾ ਬਰਹਕ। ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਮੁਆਵੀਆ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਤੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਯਾਨੀ, ਉਹ ਸਰੇਆਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਤੇ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਲਾਨਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਤੇ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਦਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਤਨੇ ਸਖਤ ਦੌਰ ਸਨ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਤਨਾ ਸਖਤ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਤਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਐ ਸਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਕਲਮਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਹਾਫਜ਼ ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਨ, ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਕਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰੂਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਾਲਮੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਟੁਰੇ। तो अल्लाह का शुक्र है कि सानू उस दौर च असी नहीं ਹੁੰਦੇ ਤੇ पता नहीं की ਹੁੰਦਾ ਸੀ, गलत पासे टुर गए ਹੁੰਦੇ, गलतां ਦਾ साथ दिता ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ अल्लाह ताला ने सानू अच्छा ज़माना दे दिता है। उस तकलीफां नू देखदे होया, उस हालात नू देखदे होया, मैं कह रहा कि साडे वास्ते अच्छा ज़माना कि वो हालात साडे इस वास्ते नहीं है। असी खुला इजहार कर रहे हैं, उन्हां दी मुहब्बत दा अकीदत दा इजहार कर रहे हैं, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਵਕੂਨ ਮਾ ਸਾਦਿਕੀਨ, ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਸੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਦਿਕੀਨ ਦੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰੋ ਤੇ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਜਾਂ ਤਕਵਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। अल्लाह ताला होगा सच्चियां दे नाल हो जाओ। तो यह है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और पनाह मंगनी चाहिए। ऐसे अकीदे, ऐसे नज़रिए, ऐसे ग्रोह तो, ऐसे ग्रुप तो, ऐसी महफिल तो, ऐसी मजलसा तो, ऐसियां सोबतां तो। देखो ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला गार दे विच ने हज़ूर पाक सल्लम ते आप तो काफर आके लभदे आके उत्ते खड़े ने, गार दे मूँह ते खड़े ने ते थल्ले वेख भी रहे ने। ते हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला कहंदे सरकार ते आ खड़ोते ने, किते देख लेना है। तो आपने की फरमाया, कुरान ने दसी गल, ला तखफ इन्ना अल्लाह माना, डर नहीं है अबू बकर, डर ना, इन्ना अल्लाह माना, अल्लाह ताला अपने नाल है, अल्लाह ताला हम दोनों के साथ है। माना या ये भी हो सकता सी माई है, इन्ना अल्लाह माई, अल्लाह मेरे नाल है, तू मेरे नाल है, मेरे नाल अल्लाह नहीं। देखो शान, इन्ना अल्लाह माना, अल्लाह अपने दोवां दे नाल है, अल्लाह नाल है अपने, डर ना खौफ ना कहे की कर लेंगे, वो वेख ही नहीं सके ते वापस मुड़ गए।
ان اللہ معنا، ایک نبی تے ایک صدیق، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، انعام یافتہ وہ لوگ نے جنہاں تے سب تو پہلا گروہ نبیاں دا ہے، دوسرا گروہ صدیقین دا سچیاں دا، والشہداء تیسرا گروہ شہداء دا، چوتھا صالحین جنہاں نوں اسی اولیاء کرام کہنے، چوتھا گروہ اے انعام یافتہ نے جنہاں دے اپاں ساتھ رہن دی، جنہاں دے انعمت علیہم، جنہاں دعا کرنے یا اللہ انہاں دا ساتھ عطا کر دی انعام والیاں دا۔ تو وہ انعام والے دسیا چار گروہ نے، انہاں صدیقین، شہداء، صالحین، سب تو پہلے نبیین۔ تو دیکھو کہ وہ ساتھ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے، تے کی شان آ گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہوندی وجہ تو فرمایا کہ اللہ دے نال نے، تے اللہ انہاں دے نال ہے۔ تو بھائی اللہ دا گروہ ہے، دو گروہ دسے نے قرآن نے، حزب اللہ، حزب الشیطان، ایک اللہ دا گروہ ایک شیطان دا گروہ۔ تے اللہ والے کون نے؟ جڑے اللہ دے محبوب دے نال۔ تے اللہ دے محبوب نے فرمایا یا اللہ جڑا میری آل نال محبت کرے، حسین نال محبت کرے، تو دے نال محبت کر، جڑا انہاں نال بغض رکھے تو انہاں نال بغض رکھ، تے جڑے انہاں نال بغض رکھدے اللہ انہاں دے نال ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ دے اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ یا اللہ تو بھی انہاں نال بغض رکھ، جڑے انہاں نال بغض رکھدے نے، دشمنی رکھدے نے، کدورت رکھدے نے، تو او اللہ تعالیٰ دی دشمنی مول لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانا کہ من عاد لی ولی فقد اذنتہ للحرب، کہ جن نے میرے ولی دے نال دشمنی کیتی او دا نال میرا اعلان جنگ ہے، وہ میرا جنگ کر لی تیار ہو، میرے نال جنگ کر رہا ہے۔ یہ تے ایک ولی دی ہے، تے امامہ دی تے شان بلند تر ہے، کوئی ولی انہوں نے قدمہ دی خاک نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں او اہل بیت بھی نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آل بھی نے، تے صحابہ دے وچ بھی شمار ہے، انہوں نے صحابی بھی نے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ظاہری حیات جی دیکھا تے کلمہ پڑھیا، سارا انہوں نے ساتھ رہے، انہوں نے وہ شانہ عطا ہوئی ہیں۔ تے انہوں نے لوگوں دے نال کہ جہاں انہوں نے پانی بند کیتا گیا، انہوں نے پیاسے شہید کیتا گیا، انہوں نے لاشاں دے مسلے کیتے گئے، گھوڑے دڑائے گئے، یار کوئی انہوں نے عقلاں دے پردے پے گئے نے، انہوں نے انے ہو گئے نے۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماندا ہے کہ اکھاں انیاں نہیں ہوندے، دل اندے ہوندے نے، وہ ویکھدے نے پر ویکھدے نہیں، سنتے نے پر سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ تو نرے حیوان ہیں، بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر ہے، حیواناں نال بھی بدتر نے، انسانیت چ ہے ہی نہیں، انہاں دا انسان کہنا ہی غلط ہے، یہ تو ڈنگر نے، جانور نے، انہاں تو بھی بدتر نے، جانوراں تو بھی بدتر نے، حیوان درندے۔ تو یہ معاملات نے، اللہ تعالیٰ سانو انہاں پاکاں دا ساتھ نصیب کرے۔ ساڈا جس لئے خاتمہ ہوئے تے اہل بیت دی محبت دے وچ ساڈے دل دے وچ اس ویلے محبت موج زن ہوئے، گام زن ہوئے، انہاں دی عقیدت محبت پیار ساڈے اندر بھریا ہویا ہوئے، تے ساڈے کلمہ جاری ہو جائے زبان نال، تے قیامت والے دن بھی انہاں دا ساتھ نصیب ہو جائے۔ تو انہاں دے لوگاں کول دی صحبت کولوں بھی بچو، انہاں نوں پہچانو، کدی ساتھ نہ دینا، انہاں کو بچ کے رہو۔ اج فتویٰ اور آیا ہے، ہن اج تو مراد آیا ہوں تھوڑے عرصے چ کہ امام حسین العابدین نا نہ رکھو اپنے بچوں، وہ جڑا بابا سٹھیایا ہویا وہ کہہ رہے اپنے بچیاں دا نام امام زین العابدین نہ رکھو۔ کسی نے سوال کیتا کہ جی اپنے بچیاں دا نام امام زین العابدین رکھنا کیسا ہے؟ انہیں کہا نہیں، زین العابدین نہ رکھو بچیاں دا نام، معاویہ رکھ لو، معاویہ نہ رکھن دا کہہ رہے نے، زین العابدین نہ رکھ، دماغ خراب ہوئے نا۔ تو ایک باری بندہ گستاخی کر لینا نا، تو پھر وہ کول گستاخی ہوندیاں لگی جاندیاں نے، پھر اندر کولوں جو نا عقل والی گل نہیں ہوندی، پھر اندر کول عقل شعور ایمان ختم ہوندا جاندا۔ زین العابدین یار وہ ہستی 1000 نفر روزانہ پڑھتے سے۔ کسی نے پوچھا کہ 1000 نفروں کی گنتی کیویں کرتے سی، کیویں پتہ لگتا 1000 نفل ہو گیا؟ وہ دسیا کہ کھجوراں دے ایک باغ سی جہدے 500 درخت لگے سن، ہر درخت دے تھلے 2 نفل پڑھتے سن، 1000 پورا ہو گیا۔
ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਕਮਰ 'ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਟਿਕਟਾਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਆਪ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ 'ਤੇ, ਪੀਠ ਮੁਬਾਰਕ 'ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ 100 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਾ? ਜਦੋਂ ਆਪ ਦਾ ਵਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਮਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੱਟੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬੋਝ ਉਠਾਉਣ ਦੇ, ਵਜ਼ਨ ਉਠਾਉਣ ਦੇ। ਤੋ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ 100 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਸਲ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਪੀਠ ਮੁਬਾਰਕ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਣ ਦੇ। तो फिर पता लगा कि राशन तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पहुँचाते 100 घरां दे विच राशन। सारी जिंदगी हसे नहीं। किसी ने कहा कि तुसी इन्ना रोंदे हो, इन्ना गम करदे हो, तो एक दी की वजह? फरमान लगे कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम दा यूसुफ अखां तो जुदा होया, दूर होया, आप को दूर होया, नज़र नहीं आ रहा, पता सी कि जिंदा है, ये पता सी कि यूसुफ जिंदा है, क्योंकि आपने इजराइल में पूछा क्या इजराइल तू मेरे यूसुफ की रूह कब्ज़ की? कहने लगा नहीं, मैं तो नहीं रूह कब्ज़ की उन्होंने अजे। कहने लगे पता उन्होंने कितने ने? कहने लगा ये नहीं मैंने पता, मेरी ड्यूटी सिर्फ इन्नी है, मैनू दस्या जाता कि फलाने की रूह कब्ज़ करनी तो मैं करना, इस तो इलावा मैनू होर मेरी ड्यूटी नहीं, ना मैनू पता उस चीज़ का, मैं इस चीज़ का ही पाबंद हाँ। पता सी कि यूसुफ जिंदा है, सिर्फ दूर होए ने, अखां तो दूर होए ने। अल्लाह ताला ने आजमाइश कहते जी नबी नूं इल्मे गायब हुंदा तो वह फिर रोंदे क्यों रहिंदे? बई अल्लाह ताला आजमाइश करता है, हर मरतबे वाले दी उस मरतबे के मुताबिक आजमाइश है। आजमाइश तो बाद उन्होंने कोई शान मिलती, वो दर्जात बुलंद होंगे, जिदा किसी का दर्जा वधना होंदा ओडी वड्डी आजमाइश आंदी जाती। आजमाइशों जो गुजरदे होया बच्चे स्कूल दी जिहड़ियां डिग्रियां हासिल करते हैं, वड्डियां क्लासां जाते हैं, उन्होंने इम्तिहान होंदे ने, पास होंदे ने, फिर अगली क्लास जाते हैं। जिहड़ा बच्चा नहीं पास होंदा उस क्लास च रह जाता। ये अल्लाह ताला का भी निज़ाम इस तरह ही है, वो आजमाइश च पांदा है, जिहड़ा पूरा उतरदा उन्होंने अगली डिग्री मिल जाती, वो फिर उस तो वड्डी आजमाइश आएगी, फिर वड्डी डिग्री मिलेगी। ये निज़ाम चलता है, अल्लाह ताला हर एक की आजमाइश करता, वो मुताबिक उन्होंने शाना अता करता। ये नहीं एक बच्चा 10वीं जमात चो हर साल फेल होंदा रहे, उन्होंने चुक के बिठा दे। अज साढ़े नाहर हुक्मरान बैठे ने साढ़े सिर ते मुसलत होए कीते गए, तो अज सारे कह रहे हैं ना नजायज़ ने, इन्होंने क्यों बिठाया? ये तो अहल नहीं सन। तो जोड़ा कोई बच्चा अगर बार बार फेल हो रहा, उन्होंने जनाब किते SSB की सीट पर बहा दो जाके, तो सारी दुनिया इतराज़ उठाएगा ना भी ये तो इस लायक ही नहीं, इन्होंने क्यों सीट देती? तो जो उन्हें सारा CSS का इम्तिहान पास किया होएगा तो उन्होंने AC DC या सारे किसी भी उहदे ते उन्होंने बिठाता जाएगा ना, काबलियत होगी ना उसकी, उन्हें इम्तिहान पास किया मुकाबले का। इस तरीके दे नाल अल्लाह ताला आजमाइशां देंदा, आजमाइशां च पांदा, तो जिहड़ा उहदे च पास होंदा ते अल्लाह ताला आला तो आला दर्जे के मकामात अता फरमांदा। उस तो बगैर अल्लाह ताला अपने वास्ते नहीं आजमाइश पांदा कि मैं वेखां, नहीं, उन्होंने पता है कि इन्हों आजमाइश ऐसे पाया तो कामयाब पूरा उतरे, उन्होंने पता है उसका इलम अजली अबदी है। सानू नहीं पता कि साढ़े आजमाइश आई तो असीं की करां, कल साडे नाल की होना, सानू नहीं पता। अल्लाह नूं पता है कि की करेगा कल, सानू नहीं पता। असीं कर सकांगे कि नहीं कर सकांगे, अल्लाह नूं पता है कर सकेगा कि नहीं कर सके। वो दूसरे नूं दिखाने वास्ते आजमाइश पांदा है कि दूसरे देख लैन और कहन के वाकई जिहदे अंदर थोड़ी भी रत्ती ईमान दी होगी वो कहेगा वाकई ये इस काबिल है। तो इस वास्ते अल्लाह ताला अपने वास्ते आजमाइश नहीं पांदा। अल्लाह ताला ने अपना निज़ाम ही इस तरह का रखा है कि उन्होंने शाना ते दर्जे अता करने होंदे ने। की होया? तो
اللہ تعالیٰ زمائش پاندا ہے دوسرے دکھان واسطے. اج جنہ دے اندر ایمان دی رتی ہے نا وہ کہتے ہیں وہی اس لائق سن. جنت دی سرداری لائق ہی وہ نے, وہی اس قابل نے کہ انہوں نے جنت دی سرداری دیتی جائے. یہ تے نہل نکمے, یہ تے مردود لعنتی لوگ جنہوں نے انہوں نے شہید کر کے جنہوں نے انہوں نے عظمت شان انہوں نے کچھ حاصل کرنے دی بجائے تو انہوں نے دشمنیاں مول لے لیا نا, انہوں نے ظلم کر کے اپنی دنیا بھی برباد تے آخری دا انہوں نے قبر دا نشان نہیں ہے. تے امام حسین علیہ السلام دے روزے مارتے تو لکھاں دنیا جا رہی زیارتاں کرنے واسطے جا رہے تے کوئی جہاں نہیں جا سکتا انہوں نے نام دے نعرے لا رہے ہیں, انہوں نے نام دی محفلوں سے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شانہ تاں کیتیاں جہاں انہوں کا نام لینا وہ ولی بن جاندے نے, انہوں کے نام لے لے کے ولی بن جاندے نے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں کا ساتھ نصیب رکھے, انہوں دی یاد سے سانو قائم دائم رکھے ہمیشہ ہمیشہ واسطے آباداً آبادہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے انہوں دی غلامی پکی کر دے ساری غلامی انہوں دے قدماں دے وچ, اور سانو موت آوے تے انہوں دے قدماں سارا سر رکھیا ہوئے تے قبراں دے وچ بھی تے حشر دے وچ بھی انہوں دے دیدار تے انہوں دے زیارتاں تے انہوں دی شفاعتاں نصیب کر دے اللہ تعالیٰ. انہوں دے صدقے ساڈے سارے دی مصیبتاں بلاواں پریشانیاں دور کر دے, ساڈے کاروباراں دی بدشاں اللہ تعالیٰ کھول دے, ساڈے کاروباراں چ برکتاں وسعتاں عطا فرما دے, ساڈے ہر قسم دے کام جڑے رکے ہوئے نے ہر قسم دے کام ساڈے اللہ تعالیٰ اودے چ کامیابیاں سانو عطا فرما دے, ساڈے دلی خواہشاتاں مراداں پوریاں کر دے انہاں دے صدقے دے نال. بے اولاداں نو اللہ تعالیٰ انہاں دے صدقے اولاد عطا فرما دے, جنہاں دی اولاداں نافرمان نے وہ فرما بردار بن جان, تو جہے جناب جوان نے اور ماں باپ زندہ نے انہوں نے اللہ توفیق دے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے, اور انہوں نے آخرت کلمے نصیب فرمائے, بیماراں نو شفا عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ سارے اس حاضری نو قبول فرما لے. وما علینا الا البلاغ.